سندھ واسیوں، جی سندھ، جی سائیں جی ایم سید، آج میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں اور خصوصاً جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے چند باتیں اس پر ہوں گی اور چند باتیں اس پر بھی ہوں گی کہ سندھ میں جو لسانی تفریق کی گئی تھی اب وہ دھول بیٹھ رہی ہے سندھ میں، اور اردو بولنے والے ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں، دانشور، سیاسی ورکر، ان کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے، اور جو سندھ کی نیشنل موومنٹ ہے یا سندھ کے جو سندھی بولنے والے انٹلیکچوئل ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو سیاسی طاقت ہے، سندھی سماج کی جو قوت ہے، وہ اس وقت ہی پائیدار ہو سکتی ہے، نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، جب ہم قومی تشکیل نو کے اس عمل کو، جس میں اردو بولنے والے جو سندھی ہیں، نہ صرف وہ بلکہ جتنی بھی سندھ میں رہنے والی لسانی اور نسلی گروہ، آبادیاں یا برادریاں ہیں، ان سب کو مل کر سندھو دیش وطن کی آزادی کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ لہٰذا ایک طرف یہ معاملات ہیں، اور دوسری بات کہ ہمارے ریجن کے اندر یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور پنجابی استعماریت جس نتیجے پر پہنچی ہے، ایک تو نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ اس پاکستان کی جغرافی کو اب جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، لہٰذا وہ بھر بھر کے عالمی قوتوں کو، ریجنل پاورز کو، کبھی عرب ممالک، مڈل ایسٹ کے لوگوں کو، ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ کے زمینیں جو ہے وہ آباد کرو، اور تمہیں ہم سب کچھ دے رہے ہیں، یہ جو ساحل سمندر ہے یہ بھی ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، جو یعنی آئس لینڈس ہیں جو سمندر کے۔ اس کے سوا جو منرلس ہیں، معدنیات ہے، اس معدنیات کو بھی نکالنے کے لیے امریکہ کو یہ بھاگے بھاگے گئے، شہباز شریف گیا، اور وہ جو ایک نیم پاگل ہے اس کو فیلڈ مارشل بنایا ہے، وہ گیا کہ بھائی ہمارے پاس تو اس طرح کے جو ہے نا معدنی ذخائر ہیں، آپ مہربانی کریں، امریکہ کو گھسیٹ کے لے آ رہا ہے، چائنا کو ویسے ہی پہلے ہی وہ لا چکے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ ایک ٹیکٹیکلی انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ پاکستان کو اب یہ قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قومیں بیدار ہو چکی ہیں، لہٰذا امریکنس آئیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو بچائیں گے، چائنا آئے گا ان کو بچائے گا، مڈل ایسٹ کے عرب آئیں گے وہ ان کو بچائیں گے، لہٰذا اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ حرکتیں شروع کی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پنجابی فوج کا جو کہتے ہیں نا کہ جواز، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ہندوستان ہمارا دشمن ہے، وہ دشمنی کے بنیاد پر انہوں نے اپنے فوج کو، وہ جیسے کہتے ہیں نا گدھوں کا بڑا لشکر انہوں نے پالا، ساری بجٹ ان کے حوالے کی، لوگ بھوک مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، کرپشن فوج سے شروع ہوتی ہے اور فوج کے دلالوں تک جا کے وہ دنگ کرتی ہے، لہٰذا اب انہوں نے یہ نکالا ہے فارمولہ کہ فوج پہلے بھی کرائے کے قاتل تھی، پہلے بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ہر مرتبہ اگر وہاں سوویت یونین جاتا ہے، جو افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی کے کہنے پہ وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ کرائے کے قاتل بن کے امریکہ کو، نیٹو کے سے پیسے لیتے ہیں اور وہاں جا کر مداخلت کرتے ہیں، آج تک بھی یہ کر رہے ہیں، لہٰذا انٹرنیشنل اور گلوبل جو پاورز ہیں ان کے لیے یہ کرائے کا قاتل کا کردار ادا کرنا فوج نے اپنا یہ ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھاگ کے گئے سعودی عربیہ کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کو حوثی قبائل سے بچائیں گے، ہمیں آپ پیسے دیں، ڈالر دیں، ہم اپنی فوج وہاں کھڑی کریں گے یمن اور جو ہے سعودی عرب کے بارڈر پر۔ اچھا، اس سے بھی بڑی جو بات ہے، یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کے سپاہی ہیں اور تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس طرح کے نعرے، لوگوں کو گمراہ کرنا، فلسطینیوں میں اس وقت جو وہاں پر امن معاہدہ ہوا ہے، وہاں پر
اسرائیل کہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ترک فوج نہیں چاہیے، ترک فوج نہیں چاہیے، پاکستانی آ کر یہاں جو ہے وہ کام کرے ہمارے لیے۔ ابھی آپ اندازہ کرو کہ یہ جو دعوے داری ہے ان کی، یا وہاں پر یہ کیا کریں گے؟ وہاں پر جو ان کو اسرائیل بولے گا کہ یہ اس طرح کرو، اٹھو بیٹھو کھڑے ہو جاؤ سو جاؤ، ڈالر ان کو امریکہ دے گا اور یہ وہاں جا رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل کو ترک فوج قبول نہیں ہے، لیکن ان کی فوج جو ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کرائے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس وقت ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ دنیا کو لا رہے ہیں کہ پاکستان میں سندھ کے وسائل ہو یا بلوچستان کے وسائل ہو، وہاں پر ان کو لوٹ مار میں ان کو شریک بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کرائے کے قاتل پورے ریجن میں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر؟ انہوں نے کابل میں جا کے ڈرون اٹیک کیا، انہوں نے جا کے افغانستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ پھلانگ کر وہاں جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ کرکٹ کے فٹ بال اور کرکٹ کے کھلاڑی ہوں، بچے افغانی ہوں، عورتیں بزرگ، ان کو جا کے انہوں نے مارا۔ یہ ان کی یعنی بدماشی، ریجنل بدماشی کا ایک جو ہے وہ مثال ہے، اور ابھی بھی ان سے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ان کے دماغ میں یہ گھمنڈ ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، لہٰذا ایٹم بم دکھا کر یہ ایک طرف سعودیہ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بنگلہ دیش جا کر پہنچے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس پورے ریجن میں پاکستان ایک بدماش کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ افغانستان وہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی ریجنل اور انٹرنیشنل پاور جو ہے وہ جو وہاں پر ایک گریٹ گیم کا ایک پارٹ ہے، یہ اس کے لیے کرائے کا قاتل بن کر وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ شیخ حسینہ کی جو حکومت تھی، یہ سب کو پتہ ہے، یہ یعنی جتنے بھی میڈیا پہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، شیخ حسینہ کو کہا گیا کہ بھائی بنگلہ دیش اور میانمار کے نزدیک کچھ تھوڑا سا ایریا ہے، یہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ایک یہاں پر نیا جو ہے ملک بنا۔ ملک کیا یعنی انٹرنیشنل ایک چوکی ان کو بنانی تھی۔ شیخ حسینہ نے انکار کیا اور پھر تبدیلی آ گئی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ نوجوانوں کو سڑکوں پہ لایا گیا اور ایک ٹیکنوکریٹ کو لا کے حکومت دی گئی بنگلہ دیش کی، اور وہ بنگلہ دیش یعنی ٹیکنوکریٹ بھی امریکہ کی طرف سے آیا ہے، یہ فوج پنجابی ویسے ہی امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب دونوں کو ملایا گیا ہے کہ آپ اس ریجن میں ایک یعنی شرارت کا کردار ادا کریں، اور ایک قسم کی ہندوستان کو گھیرا بندی کر رہے ہیں۔ وہاں جو چکن نے کہ وہاں پر کچھ یہ شرارت کرنے جا رہے ہیں، مطلب اس ریجن میں ایک بدماش کا جو کردار ہے وہ پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ سر کریک کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ ابھی یہ سمجھنے کی بات ہے، میں سندھ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو کہا کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے اور وہاں دہشت گردی کرواتے رہے، قبائل جو پشتون قبائل کو وہاں 48 میں بھیجا، اور وہاں جو قتل غارت گری کی گئی پنجابی فوج کی طرف سے، فوجیوں کو سول کپڑوں میں وہاں بھیجا گیا۔ اس کے بعد مسلسل دشمنی، مسلسل کشمیر کشمیر کشمیر۔ اب وہ معاملات دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے ابھی وہ جو ہے نا دال نہیں گلنے والی، تو یہ سندھ کے بارڈر پر آ گئے ہیں۔ اس کا ایک سائیکولوجیکل بہت بڑا جو یعنی پہلو یہ ہے کہ ہم سندھ کے لوگ، یہ ہندوستان والے بھی سنیں اور یہ پنجابی تم بھی سنو، کہ ہم سندھ کے لوگ ہندوستان کو کبھی ہم نے اپنا دشمن تو کیا مخالف بھی نہیں سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایک ہے، سندھو دریا کے کناروں پر ویداس کو لکھا گیا ہے، اس لیے ہم نے کبھی بھی ہندوستان کو سندھ کا یا سندھ کو ہندوستان کا دشمن کیا مخالف بھی نہیں سمجھا ہے۔ اب یہ سر کریک کا معاملہ اٹھا کر پنجابی فوج وہاں ذخائر ہیں تیل گیس کے جو کچھ بھی ہے، لیکن تاثر یہ دے رہے ہیں کہ پنجابی فوج جو ہے وہ سندھ کی طرف سے سندھ کے مفادات کے لیے سر کریک واپس کرنے کے لیے ہندوستان سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تاکہ سندھ کے لوگ سمجھے یار یہ تو ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ تو یعنی ہندوستان نے سندھ کا علاقہ ہے جو وہ جو ہے قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ تو ہماری اپنی فوج ہے۔ لیکن یہ پورا ایک ڈرامہ ہے، اس لیے میں سندھ کے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں، ہمارے معاملات جو بھی ہیں، سندھ کا معاملہ سرحدی بارڈر کا جو بھی ہوگا سندھو دیش کے بعد، یہ ہم ایز اے نیشن ہندوستان سے بات کریں گے۔ یہ پنجابیوں کو کوئی حق نہیں ہے
کہ وہ سندھ کے کسی بارڈر کسی ایریا کو لے کر ہندوستان سے دشمنی کرے، ہندوستان سے ہمارے زمین پہ آ کر سندھ کی زمین سے اٹھ کر جو ہے وہ ہندوستان سے جنگ کرے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ شرارت پاکستان کر رہا ہے اس پورے ریجن میں، افغانستان سے یہ پیس یعنی معاہدہ نہیں کر رہا ہے، یہ بنگلہ دیش میں جا کر وہاں کوئی شرارت کر رہا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں جا رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایز اے سندھی، چاہے ہم اردو بولنے والے ہیں یا سندھی بولنے والے، ہمیں یکمشت ہو کر اب سندھ کی مالکی کرنی ہوگی۔ پاکستان جا رہا ہے، پاکستان آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ٹوٹے گا۔ لہٰذا ہم نے سندھو دیش کو سنبھالنا ہے۔ سندھ میں جو ہماری مڈل کلاس ہے، اردو بولنے والے جو ہماری آبادی ہے، ہم ان کو بھی کہتے ہیں آؤ یہ مل کے اپنے وطن سندھو دیش کو آزاد کرائیں اور اس کو سنبھالیں۔ اور میں مسلسل یعنی شبر زیدی صاحب کا میں معذرت کروں گا کہ ایک انٹرویو میں میں نے ان کا نام بشر زیدی کر کے لے لیا تھا، شبر زیدی، میں ان کو بھی سنتا ہوں۔ میں نے جیسے کہا کہ کافی ان کی باتیں، یعنی ایک تو وہ بہت بڑے بولڈ ہیں، کھلا بولتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، لیکن کچھ باتیں تھیں جسے میں نے کہا کہ ان کی باتوں سے میں نے ایک آدھ بات ایسی بھی انہوں نے کہی جس سے میں نے اتفاق نہیں کیا، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، وہ پڑھے لکھے ہیں، ہسٹری پر ان کا عبور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بکس بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک کلپ میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو سندھ کی زمینیں ہیں یہ ہماری ہیں، ہم پیچھے اتنا چھوڑ آئے تھے، اور یہ تو جو ہے متروں کا، یعنی یہاں سے جو لوگ ترک وطن ہو کر وہاں گئے یہ ان کی ملکیت تھی، وہاں سے ہم چھوڑ کے آئے، یہ ہمیں ملی، یعنی تبادلہ۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں شبر زیدی صاحب، کہ سندھ میں جو اردو بولنے والے لوگ آئے ان کی 80% سے زیادہ یعنی وہ یو پی سے لوگ آئے تھے۔ اور یہ میں کافی دوسرے بھی ایسے چینل ہیں کہ بھائی یہ متروں کا سندھ ہے، ہم نے وہاں چھوڑا تھا، یہاں لیا ہے، یہ تبادلہ، یہ وہ۔ آپ اگر تاریخ دان ہیں، اور ضرور آپ ہیں، میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں آپ دوبارہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ سندھی ہندو جتنے بھی یہاں سے گئے تھے ان کو راجستھان اور اس طرف جو ہے ویران ویران زمین ہزاروں ایکڑ الاٹ کی گئی تھی کہ آپ یہاں رہیں گے۔ وہاں پر کچھ یعنی انگریز جو فوجیوں کی خالی بیرکیں تھی وہ بھی تھی، لیکن ان کو 15-20 ہزار ایکڑ زمین دی گئی تھی جہاں پر انہوں نے نیا شہر گاندھی دھام بنایا۔ کوئی سندھی ہندو یو پی نہیں گیا تھا کہ یہ کہے کہ بھئی ہم یہاں پر آئے، وہاں ملکیتیں۔ اور دوسری بات، یہاں سے جو لوگ گئے کراچی خالی، حیدرآباد، میرپور خاص شہروں سے گئے، آپ لوگ آئے، آپ نے دیکھا سارے گھر جو ہیں خالی ہیں، تالا لگا ہوا ہے، آپ آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن وہاں سے جو لوگ آئے تھے، وہاں سے یو پی سے کوئی 13% کی پاپولیشن نے شفٹ کیا تھا مسلمانوں کی، یعنی خود مسلمانوں کی 13-14% جو پاپولیشن آئی، تو اس میں یہ تھا کہ اگر سپوز میں ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آیا ہوں تو میں نے اپنے گھر اپنے چچا زاد بھائی کو دے دیا، اپنے بڑے بھائی کو دیا، چھوٹے بھائی کو دیا، چاچو کو دیا، ماموں کو، یعنی وہاں کوئی ملکیتیں ایسے نہیں کہ یہ لوگ وہاں گھروں میں نہیں رہتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، بالکل ہوں گے، لیکن جو ہجرت ایک گھر نے کی تو اپنی چابی دوسرے اپنے بھائی کو، پڑوسی کو، چاچا کو، ماما کو دے کر آیا۔ لیکن سندھی ہندو ٹوٹل چلے گئے کراچی سے، حیدرآباد سے۔ تو لہٰذا یہ کہ تبادلہ ہوا ہے، اور اس پر میں آپ کو کہتا ہوں شبر زیدی صاحب، آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے میں شاید کوئی ایسی تحقیقاتی رپورٹ آئی تھی، اس نے شاید کوئی بک بھی لکھا تھا کہ جب یہ انہوں نے کلیم کیا تھا سندھ میں آنے والوں نے کہ بھائی ہم اتنا چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تھی تو 93% لوگوں نے غلط کلیم کیا تھا، وہ جھوٹ تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط تھا تو اب گھر خالی کرو، سندھی ہندوؤں کو وہاں کچھ نہیں ملا تو آپ بھی جا کے تھر پار کر کے کسی ویران علاقے میں جا کے بسیں، میں یہ نہیں کہتا۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سندھی ہو، آپ فرزندان سندھ ہو، لیکن اس غلط فہمی سے آپ خود ان اردو بولنے والوں کو باہر نکالیں کہ یہ متروں کا سندھ ہے، یہ زمینیں ان کی تھی، ہم چھوڑ کے آئے تھے، اور دھنیے کے باغ تھے، یہ تھے، ان سے نکلو۔
اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جا رہا ہے اور اردو بولنے والے جو شہروں میں مڈل کلاس رہتے ہیں وہی زیادہ باشعور ہیں اور انہی کو سندھ کی قومی تحریک کی قیادت کرنی ہوگی. سو میری یہ چند گزارشیں ہیں کہ اب ہمیں اپنے، کیونکہ میں دوسری بات جو ہے وہ میرا جو نقطہ تھا کہ جیسے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھائی دو قومی نظریہ، آپ پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل ہیں، میں شبر زیدی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو تھا مسلم قومیت اور ہندو اور مسلم کی بنیاد پر، سب سے پہلے 1905 میں لارڈ کرسن نے یہ بنگال میں تجربہ کیا اور ہندو اکثریت اور مسلمان اکثریت کو ایڈمنسٹریٹو کے بنیاد پر جو ہے انہوں نے تقسیم کیا تھا. وہ تجربہ محدود تھا، پھر 11 میں اس کو واپس لینا پڑا فیصلہ، اور اس کو بعد میں انہوں نے پورے بر صغیر پر لاگو کیا. تو اگر دو قومی نظریے کا خالق جو ہے وہ لارڈ کرسن ہے، اور یہ جو لکیریں کھینچی گئی، یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس طرف افغانستان، یہ کون سا دو قومی نظریے کے بنیاد پر کھینچی گئی تھی؟ کہ وہاں بھی اس طرف بھی افغانی تھے، اس طرف بھی افغانی جن کو ہم پشتون کہتے ہیں، دونوں طرف مسلمان تھے. تو یہ جو یعنی ایک طرف ریڈ کلف لائن ہے، دوسری طرف یعنی ڈیورنٹ لائن ہے. تو یہ اگر لائنیں کھینچنے والے بھی انگریز، دو قومی نظریہ بھی انہوں نے دیا، اور چرچل نے ان کو بلا کے ایک پنجابی انٹلیکچوئل میں نام بھول رہا ہوں، اس کو کہا تھا، اس کو ایجپٹ میں بلایا تھا کہ یار آپ پنجابیوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، پنجابی فوج نے، ہم واپس جا رہے ہیں، اس لیے آپ مطالبہ کریں کہ ہمیں ایک نیا ملک چاہیے، تو ہم پاکستان کے نام پر یا کسی بھی نام پر آپ کو ایک ملک دینا چاہتے ہیں. جب یہ تاریخی حقائق ہیں تو پھر ہمارے یہ جو اردو بولنے والے کچھ لوگ ہیں کہ آبا و اجداد نے بنایا، قربانیاں دی، اتنے لاکھ مارے گئے، اور لاکھ کون مرے تھے؟ سارے پنجابی مرے تھے. دونوں طرف سے پنڈی میں سے پہلی ریل گاڑیاں بھر کے انہوں نے لاشیں بھیجی وہاں پر، اور وہاں سے لاشیں پنجابیوں کی آئی تھی. تو یعنی یہ ایک انگریز کی سازش تھی، اور سازش کی بنیاد پر بر صغیر کو تقسیم کیا گیا، یہ آپ جانتے ہو. اور اگر یہ سازش تھی تو پھر اس کو آبا و اجداد کی قربانی بنا کر پیش مت کریں. جو کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے سندھ کا کہ پاکستان ان نیچرل اسٹیٹ ہے، وہ جا رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. لہٰذا اردو اور سندھی بولنے والے جو ہم سندھی ہیں، ان کو مل کر اپنے وطن سندھ کو، سندھو دیش کو آزاد بھی کرانا ہے اور سنبھالنا بھی ہے. اور سندھ کا جو سرمایہ دار طبقہ ہوگا وہ اردو بولنے والے ہوں گے. شبر زیدی آپ ہوں گے، آپ ہی سندھو دیش کی جدید قومی تشکیلیں نو بھی کریں گے، اور سندھو دیش کو ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں ایک یعنی باوقار سیاسی، معاشی اور قومی ریاست کے طور پر جو ہے وہ آپ اس کو تسلیم کرائیں گے. سو یہ میری چند گزارشیں تھیں کہ یہ ملک جا رہا ہے، ان نیچرل ریاست ٹوٹ رہی ہے، اور اس ٹوٹنے کے وقت ہمیں خود منتشر نہیں ہونا ہے، لیکن ہمیں متحد ہو کر، منظم ہو کر، اور لسانی، نسلی، گروہی، قبائلی سوچ سے باہر نکل کر جدید قومی تکمیل، جدید سندھی سماج کی جو ہے تشکیل نو کرنی ہوگی. مہربانی.